کلا، خدیجہ بیان کرتی ہیں اے نبی آپ تو دوسروں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں، جو بوجھ سے دبا جا رہا ہے آپ اس کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے آپ کے گھر کے قریب کوئی بھائی ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، قرضے کے اوپر قرض لے رہا ہے، بیچارہ قرضوں میں دبا جا رہا ہے، آپ پیسے والے ہیں، آپ مالدار ہیں، آپ نے تھوڑی سی مدد کر دی اس کی، ہاں بوجھ ہلکا کیا آپ نے اس کا۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور ایک معنی جس کو حقیقت میں علامہ ابن ہشام نے سیرت النبی کے اندر ذکر کیا ہے، سیرت النبی کے اندر علامہ ابن ہشام نے، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا گزر ایک جنگل کے راستے سے ہو رہا تھا، اللہ کے رسول جنگل کے قریب سے ہو کر گزر رہے تھے، تو آپ نے ایک بڑھیا کو دیکھا، وہ بیچاری لکڑیاں چننے کے لیے آئی ہے اور لکڑیاں چن کر کے وہ بڑا سا گٹھر باندھ لی ہے، وہ اٹھا نہیں پا رہی ہے، پورا یہ کیا کہتے ہیں کہ طاقت لگا کر کے، زور لگا کر کے کسی طریقے سے بڑھیا نے اپنے سر کے اوپر اس لکڑی کے گٹھر کو رکھ تو لیا، ایسے ہی وہ بوڑھی تھی، آدھی کمر اس کی جھکی ہوئی تھی، جیسے ہی لکڑی کے بوجھ کو، اس گٹھر کو اپنے سر پہ بڑھیا نے رکھ لیا تو وہ اور جھک گئی۔ نبی اکرم نے دیکھا اس بیچاری کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کے رسول پہنچ گئے، ماں گھر کتنا دور ہے؟ کہا بیٹا یہ گاؤں کروس کرنے کے بعد، اس کے بعد جو گاؤں آئے گا وہی اسی بستی میں میرا گھر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ماں 2 بوجھ لکڑی کا گٹھر میرے سر پہ لاد دو۔ اللہ اکبر۔ اے میرے 3 پنیا کے بھائیو سنو، دوسروں کے دھندوں پہ لات مارنے والوں سنو، آپ کے بھائی کی یہ کپڑے کی دکان ہے، کسٹمر آتے ہیں ان کے پاس، آپ نے دیکھا دن میں 50 کسٹمر آتے ہیں ان کے پاس، آپ نے اسی دکان کے بغل میں کوئی دوسری دکان نہیں، کپڑے ہی کی دکان آپ نے کھول دی۔ مطلب مولانا یہ تو کمپٹیشن کا زمانہ ہے، کمپٹیشن کا زمانہ نہیں، آپ نے دشمنی کی۔ سنیے اللہ کے رسول نے کہا وہ لکڑی کا گٹھر دو میرے سر میں۔ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، کچھ دور جانے کے بعد اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ماں اور کتنا دور ہے گھر، اور کتنا دور ہے؟ بیٹا بس بیٹا یہ گاؤں کروس کرنے کے بعد ہی میرا گھر ہے، چلو۔ اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے ہیں بڑھیا اور تھوڑا سا چلیے، اور تھوڑا سا چلو بیٹا، اور تھوڑا سا چلو، لیکن اللہ کے رسول غصہ نہیں ہو رہے ہیں، بیچ راستے میں اس کو چھوڑ دوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ گھر پہنچا دیا اللہ کے رسول نے، گھر تک پہنچا دیا لکڑی کے اس گٹھر کو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ماں اب میں جا رہا ہوں۔ بڑھیا نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا بیٹھ جاؤ بیٹا، دودھ لے کے آتی ہوں بیٹا، تھوڑا سا دودھ پی لو اس کے بعد جانا بیٹا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول بیٹھ گئے، بڑھیا بکری کا دودھ دوہ کے لاتی ہے، اللہ کے رسول کو دیتی ہے دودھ کا گلاس، دودھ کا پیالہ۔ اللہ کے رسول دودھ کے پیالے کو اپنے ہاتھ سے، مبارک ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہاں سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے غیر مسلم ہے، الیکشن میں آپ ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ان کے گھر آپ گئے، چائے پانی کا انتظام کیا، اس کے دل کو توڑیے نہیں، چائے پانی آپ کر لیجئے ان کے گھر میں، ہاں وہ کھانا مت کھائیے جو بت کے نام پر انہوں نے چڑھایا ہے، وہ کھانا مت کھائیے جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہے، اللہ کے نام کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے نام سے جو ذبح کیا گیا ہے وہ کھانا آپ مت کھائیے۔ چائے پانی کا انتظام کیا ہے آپ کھا لیجئے، اس کے دل کو مت توڑیے۔ اللہ کے رسول نے دودھ پیا، پینے کے بعد کہا ماں میں گھر جا رہا ہوں۔ بڑھیا نے کہا بیٹا تم نے محنت کی بیٹا، تم تھکے ہوئے ہو بیٹا، میرے بوجھ کو تم نے ہلکا کیا بیٹا، لکڑی کا گٹر لاد کر کے تم نے میرے گھر تک پہنچا دیا۔ بیٹا تو ہے کون؟ میں نے نام نہیں پوچھا بیٹا۔ اللہ کے رسول نے کہا ماں میرا نام محمد ہے، میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ جیسے ہی بڑھیا نے نام سنا کہ بیٹا رک رک بیٹا رک، بڑھیا نے کہا بیٹا رک، دوڑ کر کے بڑھیا گھر کے اندر گئی، 2 روئی کوٹن روئی لے کر کے آتی ہے بڑھیا، اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں دیتی ہے۔
پڑھیے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی. بڑھیا لے کر کے دیتی ہے, لو بیٹا. اللہ کے رسول نے کہا ماں ان کا کیا کروں میں؟ کہا بیٹا سنا ہے جو ایڈریس تم نے بتایا بیٹا, جو پتہ تم نے بتایا بیٹا, وہیں پر ایک محمد نامی آدمی بڑا جادوگر پیدا ہوا ہے. جادوگر, ہاں جادوگر کہہ رہی ہے بڑھیا, بڑا جادوگر پیدا ہوا ہے بیٹا. ان کی باتوں کو جو سن لیتا ہے بیٹا, باپ سن لے تو بیٹے سے دشمنی ہو جاتی ہے, بیٹا سن لے تو باپ دادے کے دین اور دھرم کو چھوڑ دیتا ہے. بیٹا کہیں تمہارے اوپر بھی جادو کا اثر نہ آ جائے, ان روئیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس لینا بیٹا. اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بڑھیا کی دی ہوئی روئیوں سے اللہ کے رسول لاکھوں آنسوؤں کو پہنچتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ماں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. بڑھیا نے ہاتھ پکڑ لیا, بیٹا تم نے مجھ کو خوش کیا, بیٹا ہنسایا, لکڑی کا گٹر گھر تک تم نے پہنچا دیا بیٹا, لیکن بیٹا تو میرے گھر سے رو کر کے جائے گا بیٹا, اچھا نہیں ہو رہا ہے. تیرے آنسو کیوں نکلے بیٹا؟ کوئی تکلیف ہوئی بیٹا؟ تم نے مجھ کو ہنسایا بیٹا اور تو میرے گھر سے آنسو بہا کے جائے گا. نبی نے کہا ماں نہیں کچھ بات نہیں, چھوڑو ماں میں جا رہا ہوں. کہا نہیں بیٹا بولنا پڑے گا. بڑھیا نے ہاتھ پکڑ لیا. نبی نے کہا اے میری ماں سن, جس محمد کا تو نام لے رہی ہے, جس کو تو جادوگر کہہ رہی ہے, وہی محمد تو میں ہی ہوں. کہا بیٹا تیرا تو نہیں بیٹا, عبداللہ کا بیٹا, آمینہ کا لخت جگر, عبداللہ عبد المطلب کا پوتا, عبداللہ کا بیٹا. ماں ہاں جو ایڈریس تم بتا رہی ہو ماں, میرا ہی باپ عبداللہ ہے, میری ماں آمینہ ہے, میں عبداللہ ہی کا بیٹا ہوں, مکے کا رہنے والا ہوں. بڑھیا نے چہرے کو دیکھا, کبھی قریب سے نہیں دیکھی تھی, کہنے لگے ہاں تو ہی محمد ہے, تو ہی محمد ہے. کہاں میں میرا, ہاں ماں میرا ہی نام محمد ہے. بتا ماں میں نے تیرے اوپر کون سا جادو چلایا؟ ماں تم نے جادوگر کا. ماں میں نے اتنا کام کر دیا ماں, تو لکڑی کا گٹر نہیں لاد سب نے سر پہ لاد کر کے نہیں لا پا رہی تھی ماں, میں نے اتنا ہیلپ کر دیا ماں, لکڑی کے بوجھ کو میں نے گھر تک پہنچا دیا. ماں بتاؤ میں نے کون سا جادو چلایا تمہارے اوپر کہ تم نے مجھے جادوگر کہا؟ ماں بڑھیا نے کہا بیٹا میں نے قریب سے, اتنا قریب سے نہیں دیکھا تھا بیٹا, جو مجھے بتا رہے تھے تیرے بارے میں وہ جھوٹ بول رہے تھے بیٹا. اے بیٹا میرا تو دل چاہتا ہے جس دین اور دھرم کو لے کر کے تو آیا کہ بیٹا, میرا تو دل چاہتا ہے بیٹا کہ اس دین اور دھرم کے اندر میں بھی اپنی انٹری لے لوں. بیٹا بولو بولو بیٹا کیا کرنا پڑے گا کہ میں بھی مسلمان بن جاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا ماں بولو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کر کے بڑھیا مسلمان ہو گئی. میرے بھائیوں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, نبی کی دوسری صفت یہ تھی آپ دوسرے کے بوجھ کو ہلکا کرتے تھے, آپ دوسرے کے بوجھ کو اس کے گھر تک پہنچا دیا کرتے تھے. یہ نبی کی میرے بھائیوں یہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر یہ سارے اوصاف کوٹ کوٹ کر کے بھرے ہوئے تھے. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر جو آج دنیا چیخ چیخ کر کہتی ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, میرے بھائیوں یہ میڈیا والے ان واقعات کو پیش کریں کم سے کم. یہ تو مودی اور یوگی کو سب سے پہلے فوٹو میں دیکھ رہے ہو, مودی کو ہاتھ جوڑ کے کھڑا کر دیا, یہی لوگ پھنسا کے جیل میں ڈلواتے ہیں, یہی لوگ پھنسا کے جیل میں ڈلواتے ہیں. ارے کم سے کم اتنا لکھو کہ جو اسلام کے اندر بدنما داغ لگا رہے ہو کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. نہیں, ان سب واقعات کو پیش کرو, وائرل کرو اور دکھاؤ کہ تلوار کے زور سے نہیں بلکہ نبی کے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے. اے میرے تین پنیا کے مسلمان بھائیوں سنو,
میں مسلمانوں سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, ہمارے اپنے بھائیوں سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, تم لوگوں کو غیر مسلموں سے لڑنے کی ضرورت نہیں, جھگڑنے کی ضرورت نہیں, غیر مسلموں کو پکڑ کر کے لانے کی ضرورت نہیں, بس صرف اور صرف نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو, آپ کے اخلاق کو اگر پیدا کر لیں اپنے اندر, تو یہ غیر مسلم دنیا آٹومیٹک اسلام قبول کرتی چلی آئے گی. کتنا گھنٹہ ہوا؟ مغرب کے بعد سے سن رہے ہیں. کتنا ہوا؟ ٹھیک ہے, میں آ رہا ہوں, موضوع پر آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں سنیے, مغرب کے بعد سے لے کر کے اب تک آپ قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے, تھوڑا سا میں کچھ کام کروں گا, اسی لیے میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں, موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں. جانتے ہیں ایک مومن کی صفت ہوتی ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. ہم مومن اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں, لیکن مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ مومن کے سامنے جب اللہ کا نام آ جائے تو مومن کا دل دہل جاتا ہے. اذان میں اللہ اکبر, یہ اللہ کا نام آیا, لیکن میرے بھائیوں اللہ کا نام سننے کے بعد اگر آپ مسجد میں نہیں آئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل نہیں دہلا. اب حقیقت میں مومن ہے کہ نہیں, فیصلہ آپ کریں. دوسری چیز, مومن کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھی جائے تو مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, ایمان کے اندر بڑھوتری پیدا ہوتی ہے. مغرب کے بعد سے لے کر کے رات 4 بجے تک یہ پروگرام چلے گا. میرے بعد اور 2 مولانا ہیں میرے بھائیوں, اس کے بعد فجر کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے تو کہاں ایمان تازہ ہوا. اتنے لوگ تھوڑے فجر کی نماز پڑھیں گے میرے بھائیوں. تو سنیے, تیسری چیز وعلی ربہم یتوکلون. مومن کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے رب ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, کسی دوسرے کے اوپر نہیں. ہاں, مومن کی تو ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب رسول کا حکم آ جائے اور رسول کہہ دیں کہ یہ کرو, دوڑ پڑو, تو یہ نہ دیکھے کہ یہاں کیچڑ ہے, یہاں دوڑنا مناسب نہیں ہے, بلکہ نبی کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے تو وہیں دوڑ پڑے. جانتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے چندہ کیا, کہا کون ہے جو 100 اونٹ قربانی دے گا, نبی اس کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی اکرم کے سسور جی تھے, سسور جی کہنے لگے 100 اونٹ میں دے رہا ہوں, جنت مجھ کو دیجئے. اللہ کے رسول نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ عثمان, بیٹھ جاؤ. پھر اللہ کے رسول نے کہا عثمان کے بعد کون ہے جو 100 اونٹ کی قربانی دے گا, نبی اس کو گارنٹی دے رہا ہے کہ نبی اس کو جنت دلوائے گا. ہاں, پھر حضرت عثمان اٹھ گئے, پھر حضرت عثمان اٹھ گئے. اللہ کے رسول 100 اور لے لیجئے, لیکن جنت ہم کو دیجئے. دیکھ رہے ہیں کسی کو موقع نہیں دے رہے ہیں. تقریر آپ کو اچھی لگ رہی ہے نا, قرآن و حدیث کی باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے تو, ہاتھ اٹھائیے تو. اللہ اکبر. ان لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہے, ہاں ہاتھ نیچے کیجئے. ماشاءاللہ میرے بھائیوں, قرآن یہ اللہ نے سچ کہا ہے قرآن کے اندر کہ مومن کے سامنے جب قرآن کے آیتوں کی تلاوت کی جائے تو مومن کا ایمان بڑھتا ہے. حقیقت میں قرآن و حدیث کی باتیں ہوئی, آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ نہیں مولانا قرآن و حدیث کی باتیں ہم سمجھ رہے ہیں, ہم کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک چیز بتا دوں, آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے, اگر ابھی بھاگ گئے تو منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت آپ کے اندر پائی جائے گی. آپ کہے ابھی ہاتھ اٹھائے کہ مولانا تقریر اچھی لگی, قرآن و حدیث کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں, ٹھیک ہے آپ سنائیے, اور آپ میری تقریر ختم ہونے سے پہلے اگر چلے گئے تو منافق کی ایک علامت پائی جائے گی. آپ نے وعدہ کیا, پھر آپ جا کر کے بھاگ رہے ہیں, وعدہ خلافی کرنا منافق کی علامت ہے. سنیے, تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا, اور کون ہے؟ پھر اٹھ گئے حضرت عثمان. اللہ کے رسول 100 اور دے رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا عثمان میں تم سے نہیں کہتا ہوں, بیٹھ جاؤ نا, تم سے میں نہیں کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا عثمان کے بعد کون ہے؟ پھر حضرت عثمان اٹھ گئے, کہنے لگے اللہ کے رسول 100 اور لے لیجئے.
کہ اللہ کے رسول نے ایک دو بار نہیں بلکہ 7 بار اعلان کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول جنت مجھے دے دیجئے، 100 اونٹ ہم سے لے لیجئے۔ 700 اونٹ کی قربانی دیے تھے یہ حضرت عثمان غنی۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے جس طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں سنو، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے عثمان نے 700 اونٹ کی قربانی دیے ہیں۔ یہ عثمان سن لو، آج سے اگر عثمان ایک بھی جنت کا کام نہ کرے پھر بھی عثمان جنت میں جائے گا، عثمان جنت میں جائے گا، عثمان جنت